ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ آئیے خبروں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ان کا موازنہ مہاتما گاندھی سے کرنا غلط ہے۔ راہل گاندھی نے یہ بات آج بلونا کلا میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آسام کے رکن پارلیمان مولانا بدرالدین اجمل کا کہنا ہے کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کے لیے چلائی جانے والی تمام اسکیموں کا ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے بہار میں زہریلی شراب کی وجہ سے 40 لوگوں کی موت کا معاملہ اٹھائے جانے پر اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے ای ڈی اور سی بی آئی کے غلط استعمال کا مسئلہ اٹھائے جانے، نیز ججوں کی تقرری اور انتخابات پر بحث کے مطالبے پر جمعرات کے روز راجیہ سبھا میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز کی بینچ نے حجاب معاملے میں اسپیلٹ ورڈکٹ دیا ہے، جس کے بعد اب اس کیس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے کیا جانا ہے۔ اس سلسلے میں جے ڈی ایس پارٹی کے ترجمان نجمہ نذیر کا کہنا ہے کہ حجاب عورت کا انتخاب اور اپنی پسند ہے، جسے پہننے کا حق ہے اسے دستور عطا کرتا ہے۔ بھارت ایک پروگریسو ملک ہے جہاں دستور نے سبھی کو منچاہا پہننے اور کھانے کا مکمل اختیار دیا ہے، لہٰذا حکومتوں کو چاہیے کہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کریں۔ اتر پردیش میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے پیش نظر عام آدمی پارٹی نے میرٹھ کے تمام وارڈوں میں امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی نے اپنے کارکنان کو بلدیاتی انتخابات کی تیاری کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بہوجن سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمان نور دانش علی نے لوک سبھا میں بلقیس بانو کے قصورواروں کی عمر قید کی سزا برقرار رکھے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ متاثرہ کو انصاف مل سکے اور مجرمین کو اور بدکرداروں کے حوصلے پست ہوں۔ لوک سبھا میں 0 آور کے دوران ملک میں ہو رہے عصمت دری کے واقعات کا معاملہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بلقیس بانو عصمت دری کیس کے مجرمین کو عمر قید کی سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر کو اٹھانے پر پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا ملک ہے جس نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی میزبانی کی اور اپنے پڑوسی ملک کی پارلیمان پر حملہ کیا۔ اس کو اقوام متحدہ میں مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کے ملک پیرو میں ملک گیر احتجاج کے دوران مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے۔ ملک کے وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ مظاہروں کے دوران 19 افراد ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور 152 افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے۔ روس کے انگارسک شہر میں ایک آئل پلانٹ میں آگ لگنے سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ وہیں آگ لگنے کی وجوہات کی جانچ جاری ہے۔ قطر کی میزبانی میں ہونے والی فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوسرے سیمی فائنل میں فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دے دی۔ اب 18 دسمبر کو فائنل میں فرانس کا مقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔ ناظرین، خبرنامہ میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی، شکریہ۔